السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے، خوش و آباد ہوں گے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ جیسے کہ میں آپ کی خدمت میں ہمیشہ سے کوئی اللہ تعالیٰ کا خوبصورت سا صفاتی نام لے کر آتی ہوں، یا کوئی بیان لے کر آتی ہوں، یا کوئی بھی حدیث مبارکہ لے کر آتی ہوں، تو آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی پیاری دعا لے کر آئی ہوں۔ جیسے کہ رمضان المبارک چل رہے ہیں، طاق راتیں چل رہی ہیں، آج ماشاءاللہ دوسری طاق رات ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس طاق راتوں میں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدقہ خیرات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ تو جیسے کہ ہم اپنے نمازوں کا سلسلہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، اور پھر 5 وقت کی نمازوں کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخصوص دن عطا فرمائے ہیں، اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے نفل پڑھیں اور اللہ سے ہم اپنے لیے دعائیں مغفرت کریں، دعا اور نماز حاجات ادا کریں، اللہ کے بارگاہ الہی میں اپنی دعاؤں کی قبول کرنے کی اور مقبول تک پہنچانے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ دن عطا کرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم پر، ہمارے والدین پہ، ہمارے اولاد پہ اور ہمارے اولاد کی آنے والی نسلوں پر اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں مغفرت عطا فرمائے۔ تو چلیں اس بڑی ماشاءاللہ طاق رات کا ایک وظیفہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ نے جیسے نماز ادا کرنی ہو، نوافل ادا کرنے ہیں، جتنے بھی آپ کی بساط ہو، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی عبادت کو اتنا نہیں بڑھایا کہ جس کو ہم کر نہ سکیں۔ تو جتنی آپ کی ہمت ہے، جتنی آپ کی طاقت ہے، دیکھیے بڑی رات ہے، اللہ تعالیٰ اس کے توفیل ہم سب کی بخشش عطا فرمائے۔ اور جیسے کہ عشرۂ نجات چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو، کل کائنات امت مسلمہ کو دوزخ کی آگ سے محفوظ فرمائے، اللہم آمین۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ، جیسے کہ آپ نفل بھی ادا کر رہے ہیں، آپ نے 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے۔ جب آپ 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا جنت میں ایک محل بنا دے گا، ایک محل بنا دے گا، اور فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ سورہ قدر کو پڑھنے والے کی تو مغفرت لکھ دے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں گناہوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ جیسے شب قدر کی راتیں ہیں، بڑی راتیں ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سورہ قدر پڑھیں، ٹھیک ہے؟ جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ ہمیں کثرت سے پڑھنی ہے، اپنے نوافل کے اندر بھی اور ویسے بھی، اور اللہ سے پناہ مانگے کہ اللہ پاک تو ہمیں تمام ہمارے گناہوں سے، گناہ کبیرہ سے، گناہ صغیرہ سے ہمیں معاف عطا فرما دے۔ آپ یقین کریں ہر سال رمضان المبارک آتا ہے، لیکن جس طرح رمضان المبارک اس بار گزرا ہے نا، تو پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھے نا ہر چیز سے برکتیں اڑ گئی ہیں۔ ورنہ رمضان کا روزے آتے تھے، پہلا دن آیا، 2 دن آیا، تو ایسا لگتا تھا اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو اتنا بڑا کر دیا ہے۔ اب تو برکتیں ہر چیز سے اڑ گئی ہیں۔ رمضان المبارک میں بھی یہ ہے کہ رمضان کا پہلا روزہ آیا اور آج 22واں روزہ ہے اور 23ویں شب ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ ہم تیزی سے گمراہیوں کی طرف اور تیزی سے اپنی آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو میرے بہن بھائیوں، آج ہی ہم اپنے آخرت کا سامان اکٹھا کر لیں۔ ہمیں نہیں پتہ آنے والے ٹائم میں ہماری آخری سانس ہو یا نہ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ جو ٹائم ہمیں میسر ہوا ہے، اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم اس میں نیک کام کریں، نیک اعمال کریں، اپنے آپ اپنے گھر میں بھی سمجھائیں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں، تو اللہ تعالیٰ بے شک ہماری توباؤں کو قبول و مقبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کے صدقے عشرۂ دوزخ سے نجات کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، کل کائنات کے مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں آخرت میں دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے۔ تو میرے تمام بہن بھائیوں، ماں بیٹیوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ سورہ قدر کا پڑھنے کا چلتے پھرتے بھی اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے ہمیں روز قیامت والے دن ہمارے درجات کو بلند فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا، ہم بہت لالچی ہیں، کیونکہ جب ہم کسی چیز کو پڑھتے ہیں نا، کسی وظیفے کو پڑھتے ہیں، تو جیسے ہمارے بہت سی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، کافی مفتی صاحب نے جیسے بولتے ہیں، کافی لوگوں کے بیانات ہوتے ہیں کہ اس کو پڑھیں، اتنی دفعہ پڑھیں تو یہ ثواب ہوگا۔ جیسے ہمارے پنصوروں میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے 3 دفعہ کل سورہ اخلاص پڑھیں تو ایک قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ تو ہم جو یہ مسلمان ہیں نا، ہم بڑے لالچی ہیں، ہم سوچتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے وظیفے کریں اور لیکن فضائل جو ہے نا، ہمیں بڑے بڑے ملیں۔ تو میں یہی کہوں گی، ٹھیک ہے، ایسا اللہ سے اس طرح کی لالچ کرنا بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ایسی لالچ کرنے سے ہم اللہ کے اور اپنے دین کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آخری سانس تک اپنا قریب رکھے اور اپنا ہی محتاج رکھے، دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرے۔ تو میرے بہنوں، آج کے دن
سورہ قدر کا پڑھنے کا معمول بنا لیں. اللہ تعالیٰ اسی کے صدقے ہو سکتا ہے ہماری مغفرت فرما دے. تو انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. جب تک آپ اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خیر و آباد خوش رکھے. اللہم آمین. اللہ حافظ.